اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ ملاردیو پلی پولیس اسٹیشن لمٹس شاستری پورم کنگ کالونی کے رہنے والے آصف عرف چودھری نامی ایک شخص نے ایک ویڈیو بناتے ہوئے کہا کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ اگر آصف ایسا کر لیے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آصف کی بیوی تحسین نے کہا ہے کہ ان کے شوہر آصف 10 دن سے لاپتہ ہیں۔ آصف کی بیوی تحسین نے ملاردیو پلی پولیس اسٹیشن میں شکایت بھی درج کروائی ہے۔ آصف کی بیوی تحسین نے کہا کہ ان کے شوہر کو کوئی لوگ جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ کون جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں آصف کی بیوی تحسین کا کیا کہنا ہے۔ یہ ضمیر ہے، کون کون ہے، یہ سب لوگ اس میں، یہ بابا بھائی ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ ابھی میں جن جن کو پہچان سکتی تھی میں ان لوگ کو پہچان کے نام بول رہی ہوں۔ ابھی میرے کو تفصیلات نہیں معلوم ہے۔ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے میں ان سے خود بولیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحیح سلامت رکھے۔ میں اور الیاس نامی جو ہے میرے ہسبینڈ کو مرڈر کرا دیتا ہوں بول کے 10 لاکھ روپے دینا ہے نا، 10 لاکھ کے میں اور 10 لاکھ لگاتا ہوں بول کے مرڈر کرا دیتا ہوں بول کے دھمکی دے رہے ہیں ان کو۔ السلام علیکم، میرا نام تحسین ہے، میرے ہسبینڈ کا نام محمد آصف ہے۔ ہم لوگ شاستری پورم کنگ کالونی میں رہتے۔ میرے ہسبینڈ کو چودھری نام سے جانا۔ سپریم کورٹ کے موظف چیف جسٹس NV رامنا کی حیدرآباد کے ایسا نگر علاقے میں ان کے مکان پر آمد پر ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ جسٹس رامنا کی آمد پر اس علاقے کے افراد نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر جسٹس رامنا کے مداح وکلا اور ان کے افراد خاندان جمع تھے۔ رامنا اور ان کی اہلیہ کا مقامی افراد نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور ان پر پھول کی پتیاں نچھاور کی۔ جسٹس رامنا نے اپنے حامیوں کے ساتھ تصاویر بھی کھنچوائی۔ موظف چیف جسٹس رامنا کی آمد کے سلسلے میں استقبالیہ تقاریب کا اہتمام کیا گیا اور انہوں نے مقامی عوام کے ساتھ کیک بھی کاٹے۔ GHMC کے صفائی اسٹاف نے NV رامنا کو کیک پیش کیا۔ اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ میں زبردست لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں مسافر پھنس گئے ہیں اور آمد و رفت بھی بری طرح سے متاثر ہو گئی۔ اچھی بات یہ ہے کہ جب لینڈ سلائیڈنگ کا واقعہ پیش آیا تب وہاں سے کسی مسافر کا گزر نہیں ہو رہا تھا، یعنی جان و مال کے کسی نقصان کی خبر نہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ واقعے کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ پہاڑ کا ایک بڑا حصہ کس طرح ٹوٹ کر کھائی میں گر رہا۔ استخارہ کے ذریعے اپنی تمام پریشانیوں کا حل۔ استخارہ کی کرامات: میاں بیوی میں نا اتفاقی، بچے بچیوں کے رشتوں میں رکاوٹ، پتھر دل محبوب کو اپنا بنانا، گھریلو یا کاروباری مسائل، تعویذات، بے اولادی کا غم، نوکری میں بندش، گمراہ شوہر کو راہ راست پر لانا، نور و رہنمائی کی عظمت کی معراج۔ دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں، غرض کچھ بھی، دلی مراد پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ صرف ایک فون کال، رابطہ خوشیوں کا بہانہ بن سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ جموں کشمیر سے دفعہ 370 کی برخاستگی کے خلاف داخل درخواستوں کی سماعت دسہرہ کی چھٹیوں کے بعد کرے گی۔ چیف جسٹس ادے اومیش للت، جسٹس اندرا بنرجی اور جسٹس رویندر بھٹ پر مشتمل بینچ نے کہا کہ ہم یقیناً اس کی لسٹنگ کریں گے۔ جاریہ سال 25 اپریل کو اس وقت کے چیف جسٹس آف انڈیا NV رامنا کی بینچ نے گرمائی تعطیلات کے بعد لسٹنگ پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ سپریم کورٹ کو دسہرہ کی تعطیلات کے بعد 5 رکنی بینچ پھر سے تشکیل دینی ہوگی کیونکہ سابق چیف جسٹس رامنا اور جسٹس آر سبھاش ریڈی اس بینچ میں شامل تھے۔ 2 سابق ججز جسٹس سنجے کرشن کول، BR گوئی کے علاوہ جسٹس سوریہ کانت اس بینچ کا حصہ تھے۔ اس بینچ نے 2 مارچ 2020 کو وسیع تر 7 رکنی بینچ سے کیس کو رجوع کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مرکز کے فیصلے کے خلاف کئی درخواستیں داخل ہوئی تھی۔ مرکز نے دفعہ 370 برخاست کرتے ہوئے جموں کشمیر کو خصوصی موقف سے محروم کر دیا تھا۔
کیا آپ بھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں یا پھر کسی دیگر سے بات کرنے کے لیے اکثر واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر بہت جلد اس کے لیے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دراصل جلد ہی ملک میں ایسا نظام نافذ ہونے والا ہے جس کی تحت نہ صرف واٹس ایپ کال کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہوگا بلکہ فیس بک کے ذریعے کال کرنے پر بھی جیب ڈھیلی کرنی ہوگی۔ مرکز کی مودی حکومت نے لوگوں سے رائے جاننے کے لیے ٹیلی موصولات بل کا مسودہ جاری کیا۔ اس بل کے مطابق واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے کال یا میسج بھیجنے کی سہولت کو ٹیلی کام سروس مانا جائے گا۔ اس کے لیے دیگر کمپنیوں کو لائسنس لینا پڑے گا۔ یہ قدم ملک کی ٹیلی کام کمپنیوں کی لگاتار شکایت کے بعد اٹھایا گیا، جن کا کہنا ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک جیسے پلیٹ فارم صارفین کو میسج یا کال کرنے کی سہولت دیتی ہے جس سے انہیں نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔